بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم علمی کی وجہ سے لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں، اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوگی، حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کا رد کرتی ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہے۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے، اور اس کی کئی ایک دلیل موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے تو آپ مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حذیفہ نے کہا میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 230۔ اس طرح کی ایک حدیث پاک بخاری کی حدیث نمبر 283 ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں کہتے ہیں اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کر کے نہا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی اذان دینے کے لیے آتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کرنے کے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا یہ روزوں کے مہینے میں ہی ایسا ہوتا تھا کہ عام معمول میں یہی ہوا کرتا تھا؟ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ سنن ابن ماجہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے اور بعض اوقات تیمم بھی کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں جب سونا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شرمگاہ کو دھوتے اور نماز جیسا وضو کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سونے سے پہلے وضو کرنے اور اپنی شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر کے سوتے اور بعض دفعہ حالت جنابت میں ہی وضو کر کے سو جاتے۔ ناظرین گرامی، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی نہ جائیں۔ کھانے پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لیں تو یہ افضل ہے۔
ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے: کافر کی لاش اور خلوق خوشبو لگانے والا، اور جنبی شخص جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔